پاندان کی خوشبو، وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ جناب بشیر بدر کے ان شعر کے ساتھ آئیے حضرات، اب مشاعرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی مشاعرے کے گراؤنڈ میں تشریف لے آئیں۔ اس عظیم الشان مشاعرے کے مہمان خصوصی جناب وامق رحمان صاحب ہیں۔ میں اپنے سب حاضرین اور ہمارے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم سب کو دیا۔ مشاعرے میں جو شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: جناب فرحت احساس صاحب، جناب سلیم امروہوی صاحب، جناب احمد رئیس صدیقی صاحب، جناب خالد فریدی صاحب، جناب نعمان شوق صاحب، جناب نور تسلیمی صاحب، جناب چاہت فیروز آبادی صاحب، جناب جانی فاسٹر صاحب، جناب رضی امروہوی صاحب، جناب معراج نشاط صاحب، جناب وفا نقوی صاحب اور جناب جمنا پرساد راہی صاحب، ان کے ساتھ جناب معصوم بدر صاحب۔ حضرات، مشاعرے کی ایک روایت ہے جس کے تحت ایک عظیم الشان ہستی کو مسند صدارت پر بٹھایا جاتا ہے۔ میں ادیب احمد اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے مشہور و معروف شاعر جناب جمنا پرساد راہی صاحب کا نام صدر کی حیثیت تجویز کرتا ہوں۔ شکریہ۔ آئیے حضرات، اب اس مشاعرے کی کارروائی شروع کی جائے۔ میں نظامت کے لیے ہمارے سرشاہ سلیمان ہال کے چراغ اور نوجوان ناظم مشاعرہ جناب ہاشم رضا جلال پوری صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اس بریلی کی سرزمین کے بہت عظیم شخصیت جناب وسیم بریلوی کے اس شعر کے ساتھ کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ جناب ہاشم رضا جلال پوری صاحب کا استقبال۔ شکریہ ادیب۔ معزز حاضرین السلام علیکم۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ ڈائس پر جلوہ افروز ہمارے آج کے مہمان خصوصی، ہماری علی گڑھ تک کی تہذیب کے ماتھے کا جھومر، عزت مآب وامق رحمان صاحب جو ہماری ترقی پسندانہ سوچ کا ایک روشن منارہ ہیں، آج کے صاحب صدر جناب جمنا پرساد راہی صاحب جو ہماری اردو شاعری کی آبرو ہیں، پروفیسر محمد عارف صاحب جن کی لازوال محبتوں کی شبنم زندگی کے تپتے صحرا میں دھوپ کا احساس نہیں ہونے دیتی، اور یہاں پر کہکشاں کی شکل میں موجود نایاب شخصیتیں جن کا ایک ایک کر کے نام لینا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ میں کس کا انتخاب کروں، کس کو چھوڑ دوں، میں کس کا انتخاب کروں، کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ میں آپ حضرات کی تہذیبی سربلندی، عظمت، شرافت، تحمل اور بردباری کو سلام کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھ جیسے کم علم اور کم سخن کو لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ میں سلیمان ہال کے اپنے سبھی دوستوں کی جانب سے آپ سبھی حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور آپ سبھی حضرات کا شکریہ اپنے والد محترم جناب ذوالفقار جلال پوری صاحب کے 4 مصروں سے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ
پھول کلیاں گلاب کچھ بھی نہیں، پھول کلیاں گلاب کچھ بھی نہیں، کہکشاں ماہتاب کچھ بھی نہیں، یہ عنایت ہے آپ کی ورنہ اپنی ہستی جناب کچھ بھی نہیں، اپنی ہستی جناب کچھ بھی نہیں۔ حضرات، مجھے کسی دانشور کا ایک قول یاد آ رہا ہے، یہیں سے میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی قوم، دنیا میں کوئی سماج، کوئی خاندان یا کوئی فرد نہ تو جیتتا ہے نہ ہارتا ہے، بلکہ جیتتی ہے تو ترقی پسندی، ہارتی ہے تو تنگ نظری۔ جو لوگ ترقی پسندانہ سوچ رکھتے ہیں وہ لوگ ترقیوں کے زینے پر چڑھتے چلے جاتے ہیں، جو لوگ تنگ نظری کے دائرے میں قید رہتے ہیں وہ لوگ تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آئیے حضرات، ہم علی گڑھ کی اس تہذیبی سرزمین سے تمام عالم انسانیت کو ایک پیغام دیتے چلیں کہ دنیا میں ہر انسان تو سورج نہیں بن سکتا، لیکن جگنو بننے کی کوشش ہر کسی کو کرنی چاہیے تاکہ اندھیرے کو چیر کر تھوڑی دیر ہی روشنی پیدا کی جا سکے۔ جو جی رہے ہیں سبھی اس کو زندگی کر دے، جو جی رہے ہیں سبھی اس کو زندگی کر دے، اندھیری رات کی قسمت میں چاندنی کر دے، میرے چراغ میں اتنا تو ہو اثر مولا، جہاں جہاں بھی اندھیرا ہے روشنی کر دے، جہاں جہاں بھی اندھیرا ہے روشنی کر دے۔ حضرات، آج کا یہ مشاعرہ سر سید کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ چند باتیں ہیں، چند کلمات ہیں جو مجھے آپ کے روبرو پیش کرنے ہیں۔ سر سید نے متحدہ ہندوستان کے اس دور میں اپنے شعور کی آنکھیں کھولی جب وسیع و عریض ہندوستان میں مسلمانوں کی بساط حکومت مکمل طور پر الٹ چکی تھی۔ شاہان مغلیہ کے دست اقتدار سے جاہ و جلال کے طوطے اڑ چکے تھے۔ ذل الہی کی بات گشت سننے کے لیے نہ تو گنبد محفوظ تھے نہ کبوتر۔ لال قلعہ اپنی عظمت پارینہ کی کہانی سنا رہا تھا۔ دہلی جامع مسجد میں نمازی تو موجود تھے مگر سجدوں کی طرف غائب ہو چکی تھی۔ وہ اذانیں جن سے شبستان وجود لرز اٹھتا تھا، اس کے مؤذن خود اپنے وجود کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ آزادی کی پازیب غلامی کی زنجیر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ دلی اور لکھنؤ کی تہذیبیں مکمل طور پر انگریزوں کے قبضے میں جا چکی تھی۔ دلی میر کی زبان میں اجڑا ہوا دیار تھا تو لکھنؤ واجد علی شاہ کے ہجر میں سوگوار تھا۔ حساس دل انسان کے لیے ہر صبح صبح محشر تھی، ہر شام شام قیامت تھی۔ ایسے غمزدہ حالات اور ایسے پرآشوب ماحول میں سر سید نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو قائم کر کے ایسی مثال پیش کی جس کی نظیر رہتی دنیا تک ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ حضرات، بہت زیادہ تقریر کی گنجائش نہیں ہے، چند باتیں ہیں جو مجھے آپ تک پہنچانی ہیں۔ اگر علامہ اقبال کی دور اندیشی، مولانا ابوالکلام آزاد کے دل کا درد، اکبر الہ آبادی کے سینے کی تڑپ، مولانا حالق، مولانا علامہ شبلی نعمانی کی اسلاف سے محبت، راجہ محمود آباد کی آنکھوں کا نور، یہ سب عناصر اگر یکجا کر دیے جائیں تو سر سید کی شخصیت کا پیکر بن جائے گا۔ ہندوستان میں مسلمان تقریباً 1300 برس سے قیام پذیر ہے، مگر میرا دعویٰ ہے ان 13 صدیوں میں سر سید جیسی عظیم شخصیت نہیں پیدا ہوئی۔ اسی لیے مجھے کہنا پڑ گیا کہ آ رہی ہے یہ آسماں سے صدا، آ رہی ہے یہ آسماں سے صدا، ہے نہ ہوگا جواب سر سید، دیکھ لو گلشن علی گڑھ میں کھل رہے ہیں گلاب سر سید۔ حضرات، ہماری کسی بھی تقریب کا آغاز نعت رسول پاک سے ہوتا ہے، تو آئیے حضرات اب اس شخصیت کے حضور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا جائے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے حضرات نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کروں جناب محمد حارث صاحب سے وہ تشریف لائیں۔ مائک پر جناب محمد حارث صاحب۔ حاضرین محفل،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کے لیے ہاشم بھائی نے حکم دیا ہے، انہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہ خدا جانے کہ اس نے آپ کو کیا کیا بنایا ہے، خدا جانے کہ اس نے آپ کو کیا کیا بنایا ہے، خدا جانے خدا جانے خدا جانے کہ اس نے آپ کو کیا کیا بنایا ہے، خدا جانے کہ اس نے آپ کو کیا کیا بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے۔ جب کوئی نعت رسول پڑھتا ہے تو اس کے لیے ثواب تو ہوتا ہی ہے، اگر آپ حضرات سبحان اللہ کہتے تو آپ کا بھی ثواب جہاں ہوگا۔ بطور خاص یہ شعر کہ مسکن بن چکا تھا وہ بتوں کا پھر سے آقا نے، کہ مسکن بن چکا تھا وہ بتوں کا پھر سے آقا نے، کعبے کو کرم سے اپنے پھر کعبہ بنایا ہے، کہ کعبے کو کرم سے اپنے پھر کعبہ بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے۔ بطور خاص یہ شعر اور صدر مشاعرہ کے دامن میں رکھا ہوا کہ محمد جب لکھتا ہوں، محمد جب لکھتا ہوں میرے دل سے صدائی، محمد جب لکھا تو میرے دل سے صدائی، محمد جب لکھا تو میرے دل سے صدائی، محب نے اپنے محبوب کو بے نقطہ بنایا ہے، محب نے اپنے محبوب کو بے نقطہ بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے، خدا جانے کہ اس نے آپ کو کیا کیا بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے۔ بطور خاص یہ مقطع نبی کی نعت پڑھتا ہوں تو خود پر ناز کرتا ہوں۔ ہاشم بھائی کچھ الگ کرنے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی نعت پڑھتا ہوں تو خود پر ناز کرتا ہوں، نبی کی نعت پڑھتا ہوں تو خود پر ناز کرتا ہوں، نبی کی نعت پڑھتا ہوں تو خود پر ناز کرتا ہوں، کہ حارث اور حسان کہے یکساں بنایا ہے، کہ حارث اور حسان کہے یکساں بنایا ہے، سراپا نور ہے قرآن سا چہرہ بنایا ہے، خدا جانے کہ اس نے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب محمد حارث صاحب۔ شاعر کہتا ہے کہ انبیاء احمد مختار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء احمد مختار سے آگے نہ بڑھے،
قافلے قافلہ سالار سے آگے نہ بڑھے. حسن احمد کا خریدار خدا ہو تو رہا، وہ تو یوسف تھے جو بازار سے آگے نہ بڑھے. حضرات، مشاعرے کا سب سے مشکل ترین لمحہ یہی ہوتا ہے کہ کس شاعر کو سب سے پہلے دعوت کلام دیا جائے. یہ ناظم کے لیے بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے. ایسے میں ناظم کسی اپنے عزیز کی قربانی پیش کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ قربانی بے عیب کی ہی جائز ہے. تو آئیے حضرات، میں گزارش کروں اپنے دوست جناب وفا نقوی صاحب سے، جن کا نام وفا ہے مگر ان کا کام امن اور محبت کے چراغ روشن کرنا ہے. مائک پر جناب وفا نقوی صاحب. میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ. مائک پر جناب وفا نقوی. السلام علیکم حضرات. میں شکر گزار ہوں جناب ہاشم جلال پوری صاحب کا کہ انہوں نے اس ایک مشاعرے میں مجھے شرکت کا موقع دیا. مجھے یاد ہے کہ میں سن 2005 میں آیا تھا، اس کے بعد اب حاضری ہو رہی ہے. جب میں یہاں کا اسٹوڈنٹ تھا تو یہاں بیت بازی کے سلسلے سے میں حاضر ہوا تھا. بہرحال آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ سے طالب علم ہوں، دعاؤں کا، محبتوں کا. اور شروع کرتا ہوں جہاں جہاں سے جیسے شعر یاد آتے ہیں. مطلب انہوں نے فرمائے کہ اس احتیاط عشق میں کیا کر چکے ہیں ہم، اس احتیاط عشق میں کیا کر چکے ہیں ہم، تم سے ہی عہد ترک وفا کر چکے ہیں ہم. واہ واہ واہ، کیا اس کہنے. احتیاط عشق میں کیا کر چکے ہیں ہم، تم سے ہی عہد ترک وفا کر چکے ہیں ہم. اور ابھی چراغ کا ذکر چل رہا تھا. شعر ملاحظہ فرمایا کہ کرتے تھے فخر اپنے اجالوں پہ جو چراغ، کرتے تھے فخر اپنے اجالوں پہ جو چراغ، ان کو سپرد زور ہوا کر چکے ہیں ہم. کرتے تھے فخر اپنے اجالوں پہ جو چراغ، کیا کہنے، کیا ان کہنے. کو سپرد زور ہوا کر چکے ہیں ہم. ایک مطلب ایک شعر یاد آیا کہ کسی کے دیدے تر کو نظر میں رکھتے ہیں، کسی کے دیدے تر کو نظر میں رکھتے ہیں، سفر میں خود کو مگر دل کو گھر میں رکھتے ہیں. کسی کے دیدے تر کو، بہت شکریہ، کسی کے دیدے تر کو نظر میں رکھتے ہیں، سفر میں خود کو مگر دل کو گھر میں رکھتے ہیں. اور پلٹنا پڑتا ہے ہر شام ان پرندوں کو، پلٹنا پڑتا ہے ہر شام ان پرندوں کو، نہ جانے کون سی شے کو شجر میں رکھتے کیا ہیں. کہنے، کیا کہنے وفا بھائی، کیا کہنے. پلٹنا پڑتا ہے ہر شام ان پرندوں کو، نہ جانے کون سی شے کو شجر میں رکھتے ہیں. ایک مطلب اور ایک شعر و ملاحظہ فرمائے کہ بچھڑتے وقت عجب دل خراش منظر تھا، بچھڑتے وقت عجب دل خراش منظر تھا، میں اس کی روح میں شامل وہ میرے اندر تھا. بچھڑتے وقت عجب دل خراش منظر تھا، میں اس کی روح میں شامل وہ میرے اندر تھا. اور شعر دیکھیں کہ ہوئی جو صبح تو سویا سکون سے آخر، ہوئی جو صبح تو سویا سکون سے آخر، تمام رات کا جاگا ہوا جو بستر تھا. آپ لوگ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، بہت شکریہ. ہوئی جو صبح تو سویا سکون سے آخر، تمام رات کا جاگا ہوا جو بستر تھا. ایک مطلب دو تین شعر مولانا فرمایا، پھر اپنی جگہ لے لوں گا میں. مطلب مولانا فرمایا کہ زمین کو اس پہ حیرانی نہیں ہے، جو آج کے حالات ہیں کہ زمین کو اس پہ حیرانی نہیں ہے، سمندر میں کہیں پانی نہیں ہے. زمین کو اس پہ حیرانی نہیں ہے، زمین کو اس پہ حیرانی نہیں ہے، سمندر میں کہیں پانی نہیں ہے. محبت کے تقاضے کہہ رہے ہیں، محبت کے تقاضے کہہ رہے ہیں، یقین کرنے میں نادانی نہیں ہے. محبت کے تقاضے کہہ رہے ہیں، یقین کرنے میں نادانی نہیں ہے. اور شعر دیکھیں اور حضرات قافیے کو دیکھیے گا کہ بہت خواہش ہے چھو لینے کی تجھ کو، بہت خواہش ہے چھو لینے کی تجھ کو، مگر خواہش یہ نفسانی نہیں ہے. بہت خواہش ہے چھو لینے کی تجھ کو، مگر خواہش یہ نفسانی نہیں ہے. اور یہاں اب تیری یادیں بس گئی ہیں، یہاں اب تیری یادیں بس گئی ہیں، کھنڈر ہے پھر بھی ویرانی نہیں ہے.
یہاں تیری شکریہ یہاں تیری یادیں بس گئی ہیں، یہاں تیری یادیں بس گئی ہیں، کھنڈر ہے پھر بھی ویرانی نہیں ہے، یہاں تیری یادیں بس گئی ہیں، کھنڈر ہے پھر بھی ویرانی نہیں ہے۔ اور آخری شعر اس سلسلے کا آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ میں خود آ کر مقید ہو گیا ہوں، میں خود آ کر مقید ہو گیا ہوں، میری زنجیر زندانی نہیں ہے، میں خود آ کر مقید ہو گیا ہوں، میری زنجیر زندانی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک مسئلہ دو تین شعروں میں فرمائے، مسئلہ ہے صاحب کہ ٹوپی بھائی میں کہاں سے لاؤں گا، حالانکہ میں بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے علی گڑھ کی تہذیب کو یاد دلایا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک وقار ہے پوری دنیا میں علی گڑھ کا، اس کو ظاہر سی بات ہے فراموش نہیں کرنا چاہیے، بہت سی باتیں ایسی ہیں۔ بہرحال چلیے ایک مطلب دو تین شعر، اور بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ ملاحظہ فرمائے مطلب کہ دریا تھا موجے غم تھی سفینہ کوئی نہ تھا، دریا تھا موجے غم تھی سفینہ کوئی نہ تھا، تاریک راستے میں اجالا کوئی نہ تھا، دریا تھا موجے غم تھی سفینہ کوئی نہ تھا، تاریک راستے تھے اجالا کوئی نہ تھا۔ شعر مولانا فرمائے کہ پھر بھی تمہارے شہر نے رکھا میرا خیال، پھر بھی تمہارے شہر نے رکھا میرا خیال، حالانکہ میرا چاہنے والا کوئی نہ تھا، پھر بھی تمہارے شہر نے رکھا میرا خیال، پھر بھی تمہارے شہر نے رکھا میرا خیال، حالانکہ میرا چاہنے والا کوئی نہ تھا۔ پلکوں پہ سب کی بوجھ ہے ایک احتیاط کا، پلکوں پہ سب کی بوجھ ہے ایک احتیاط کا، کل رات میرے گاؤں میں سویا کوئی نہ تھا، پلکوں پہ سب کی، بہت شکریہ، پلکوں پہ سب کی بوجھ ہے ایک احتیاط کا، کل رات میرے گاؤں میں سویا کوئی نہ تھا۔ حضرات آج کے حالات پہ شعر ہوا کہ سب لوگ چل رہے تھے سڑک پر ملا کے ہاتھ، سب لوگ چل رہے تھے سڑک پر ملا کے ہاتھ، دیکھا جو غور سے تو کسی کا کوئی نہ تھا، سب لوگ چل رہے تھے، سب لوگ چل رہے تھے سڑک پر ملا کے ہاتھ، دیکھا جو غور سے تو کسی کا کوئی نہ تھا، اندر سے ہو چکے تھے بہت مزمحل سے لوگ، اندر سے ہو چکے تھے بہت مزمحل سے لوگ، باہر سے دیکھنے کو تو ٹوٹا کوئی نہ تھا، باہر سے دیکھنے کو تو ٹوٹا۔ شکریہ۔ آپ حضرات کو اپنے کلام سے نواز رہے تھے جناب وفا نقوی صاحب، ان کی شاعری میں جو علم و آگہی کے جگنو چمک رہے تھے، یقیناً یہی جگنو کل روشن چراغوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ آئیے حضرات میں زیادہ وقت نہ لے کر اگلے شاعر کو دعوت کلام دوں۔ آئیے ایک نام، ایک چہرہ، ایک محبت، ایک انتظار، ایک چاہت، ایک پیار، ان سب چیزوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو شخصیت بنتی ہے جناب علاء الدین صاحب کی۔ میں اس شعر کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں تو سب سے پہلے بزم میں تشریف لانا تھا، تمہیں تو سب سے پہلے بزم میں تشریف لانا تھا، زمانہ کیا کہے گا شمع پروانوں کے بعد آئی۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زخم پہ زخم نہ دے، زخم پہ زخم نہ دے کچھ تو دم بھر ظالم، زخم پہ زخم نہ دے کچھ تو دم بھر ظالم، ایسا نہ ہو کہ درد بھی شعلہ ابھر پڑے۔ کیا کہنے محترم حضرات، آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنی ہے کہ میں اپنا کوئی
میں شاعر نہیں ہوں ایسے. اب تو بڑے شعر کرام کے جو پڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. وہ تو ہمارے کچھ دوست حضرات آئے IIT دہلی سے, اور جب ہم IIT دہلی میں تھے ایسے ہی ایک فنکشن تھا گرنار ہاؤس کا ہاسٹل فنکشن, تو وہاں سے بہت سارے پروگرام تھے, لوگوں نے کچھ, کسی نے گانا گایا, کسی نے کچھ کہا, تو ہم نے بھی کچھ شاعری کچھ کلمات پیش کیے تھے, تو اس پہ بڑے لوگ افیکٹ ہوئے, بڑے خوش ہوئے, اور بہت لوگ بعد میں ملے بھی کہ ایسے ایسے. تو اس پہ ہم کو ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک صاحب تھے, وہ اپنے آخری زمانے میں ان کی عمر بہت, تو وہ بچوں کو کتاب سے بانٹا کرتے تھے, اردو کی کتاب سے. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ تو اب آخری مرحلے میں ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن جو زندگی کے بچ گئے ہیں تو ہمارے کان میں اردو کی خوبصورت آواز پڑے, اس کے لیے وہ بچوں میں جو کتاب سے بانٹا کرتے تھے. تو خیر, تو شعر اب کیا ہے کہ کچھ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں, تو میں اس سے کہا تھا کہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے, بس وہ اردو کی محبت ہے اور حالات ہیں جو کچھ کہنے پہ مجبور کر دیا ہے ابھی, کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں ہونٹوں کو سل کے رکھ دیے, گونگے بنا دیے. دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں ہونٹوں کو سل کے رکھ دیے, گونگے بنا دیے. اب پوچھا جو اس نے مجھ سے شب غم کی داستاں, سینے کو چاک کر کے کلیجے تھما دیے. جن کی ہر ایک ادا سے چھلکتا خلوص تھا, جن کی ہر ایک ادا سے چھلکتا خلوص تھا, دنیا نے ان کو اپنے ہنر سب سکھا دیے. اور ایک تو نصیب ایسا کہ کٹنا محال ہے, ایک تو نصیب ایسا کہ کٹنا محال ہے, ایک آپ نے بھی اپنے رویے دکھا دیے. اور بھائی عرض کیا ہے کہ عجیب شخص ہے دن کو وہ رات کہتا ہے, کیا ہے کہ عجیب شخص ہے دن کو وہ رات کہتا ہے, آپ کہتے ہو پتے کی بات کہتا ہے. عجیب شخص ہے دن کو وہ رات کہتا ہے, آپ کہتے ہو پتے کی بات کہتا ہے. افو اور درگزر کرنا تو شیوا ہے مجاہد کا, افو اور درگزر کرنا تو شیوا ہے مجاہد کا. آپ ہی کہیے بھلا کیا ظلم بھی وہ سہتا ہے. اور ابھی یہاں پہ ہمارے بزرگوں کے, ہمارے اسلاف کے کارنامے بتائے جا رہے تھے, تو واقعی انہوں نے بڑی محنت سے یہ ایک ٹریڈ مارک بنایا ہے, ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہے, جس کو DC صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ایک اپنا اسٹینڈرڈ ہو جو قائم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو خیر ان کی نیک خواہشات ہے, اللہ اس کو قبول فرمائے. ویسے ہمارے اسلاف میں تو یہ اسٹینڈرڈ بہت پہلے ہی بنا رکھا ہے کہ علی کا ایک ٹریڈ مارک ہے, ایک اسٹینڈرڈ ہے, وہ بہت پہلے لوگوں نے بنا رکھا ہے, ایک پرچم بنا رکھا ہے. تو اس پہ ایک شعر کے بہت محنت کھپائی ہے ہر ایک پرچم بنانے میں, بہت محنت کھپائی ہے یہ ایک پرچم بنانے میں, یہ ورثہ میں ملی سوغات کو پروان چڑھا دو. بہت محنت کھپائی ہے یہ ایک پرچم بنانے میں, یہ ورثہ میں ملی سوغات کو پروان چڑھا دو. ہوتی ہے کیا یہ عدل و انصاف کی حکومت, صدیہ سے تم اس منتظر دنیا کو دکھا دو. یہ بہت محنت کھپائی ہے یہ ایک پرچم بنانے میں, یہ ورثہ میں ملی سوغات کو پروان چڑھا دو. ہوتی ہے کیا یہ عدل و انصاف کی حکومت, صدیہ سے منتظر اس دنیا کو دکھا دو. بہت شکریہ بھائی آپ لوگوں کے سننے کے لیے. میں نے پہلے ہی کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, شاعری کے قواعد سے بھی مجھے کچھ نہیں ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے, اس کے لیے کتنا, وہ تو ایک محبت ہے, ایک دل کا دوستی ہے. اور ایک شعر جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں چچا جان تھے, تو اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ جب ان کا ریٹائرمنٹ ہو رہا تھا کہ وہ کیا ہے وصل میں جینا وہ مرنا کس کو کہتے ہیں, وہ کیا ہے وصل میں جینا وہ مرنا کس کو کہتے ہیں, کسی سرسبز وادی کا گزرنا کس کو کہتے ہیں.
तुझको खोया है तो ये राज खुला है मुझ पर, जुदाई कौन सी शय है, बिछड़ना किसको कहते हैं। आप हज़रत को अपने कलाम से नवाज रहे थे जनाबे अलाउद्दीन साहब। आसमां से फूल बरसे आबशारों की तरह, तेरा मुस्तकबिल हो रोशन चांद तारों की तरह। आप हज़रत नहायत ही महजूज हो रहे थे। हज़रत, शायर कहता है कि तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। हमें खतरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। हज़रत, यही फ़र्क होता है एक आम इंसान और एक शायर में। आम इंसान जिन बातों से या जिन लफ्ज़ों से सरसरी निगाह से गुजर जाता है, शायर या फनकार उन्हीं बातों में माने खेज खजाना ढूंढ लेता है। जैसा कि सरहद के उस पार से अब्बास ताबिश ने कहा कि यार एक बार परिंदों को हुकूमत दे दो, यार एक बार परिंदों को हुकूमत दे दो, ये किसी शहर को मक्तल नहीं होने देंगे। सरहद के उसी पार से फाखरा बतूल ने कहा कि बंद मुट्ठी से जो उड़ जाती है किस्मत की परी, इस हथेली में कोई छेद पुराना होगा। आइए हज़रत, बंद मुट्ठी से जो उड़ जाती है किस्मत की परी, बंद मुट्ठी से जो उड़ जाती है किस्मत की परी, इस हथेली में कोई छेद पुराना होगा। आइए हज़रत, नहायत ही इज्जत व एहतराम के साथ गुजारिश की जाए जनाबे चाहत फिरोजाबादी साहब से वो तशरीफ लाएं। फिरोजाबाद की सरजमीन का एक ऐसा शायर जो हिंदुस्तान भर में फिरोजाबाद की नुमाइंदगी करता है। जनाबे चाहत फिरोजाबादी, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए। उम्मीद से कम चश्मे खरीदार में आए, उम्मीद से कम चश्मे खरीदार में आए, हम लोग जरा देर से बाजार में आए। माइक पर जनाबे चाहत फिरोजाबादी। जनाबे डॉक्टर मुजीब शहजर साहब तशरीफ ला चुके हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, डाइस पर। अस्सलाम वालेकुम। अलीगढ़ से दोस्तों मेरा बहुत गहरा ताल्लुक रहा और काफ़ी टाइम में स्पोर्ट्स में अलीगढ़ से खेला हूँ, लेकिन बहुत मोहब्बतें अलीगढ़ के लोगों ने मुझे दी हैं। अब यहाँ से मैं एक 4 मिसरे आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। खुद ही मिटा के खुदा के असीर हो जाते। क्या कहने चाहत भाई? खुद ही मिटा के खुदा के असीर हो जाते, अना से जीत के रोशन जमीर हो जाते। खुद ही मिटा के खुदा के असीर हो जाते, अना से जीत के रोशन जमीर हो जाते। हमेशा गैरों पे तनकीद की नजर डाली, तलाश खुद को जो करते तो मीर हो जाते। तलाश खुद को जो करते तो मीर हो जाते। मैं आप लोगों का भी जिम्मेदारी समझ रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं वो भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा वक्त दें कि एहतराम अपने बुजुर्गों का है लाजिम तुम पर। एहतराम अपने बुजुर्गों का है लाजिम तुम पर, वरना ये शीश के लम्हे नहीं अच्छे लगते। और जो नहीं करते बुजुर्गों की नसीहत पे अमल, कितने काबिल हो वो बच्चे नहीं अच्छे लगते। जो नहीं करते बुजुर्गों की नसीहत पे अमल, कितने काबिल हो वो बच्चे नहीं अच्छे। अलीगढ़ की तहजीब नहीं है, कितने ताजीब कितने काबिल हो वो बच्चे नहीं अच्छे लगते। 4 मिसरे देखे कि ना तीर बन के रहो ना कमान बन के रहो, ना तीर बन के रहो
ना कमान बन के रहो, चमन में फूल या फूलों की जान बन के रहो। न तीर बन के रहो, ना कमान बन के रहो, चमन में फूल या फूलों की जान बन के रहो। हमेशा अपने बुजुर्गों का कौल याद रखो, इसी जमीन पे रहो, आसमान बन के रहो। हमेशा अपने बुजुर्गों का कौल याद रखो, इसी जमीन पे रहो, आसमान बन के। चार मिसरे देखे कि कश्ती अजीज को साहिल पे डुबोने न दिया, कश्ती अजीज को साहिल पे डुबोने न दिया, फुरक़ते इश्क में दामन को भिगोने न दिया, फुरक़ते इश्क में दामन को भिगोने न दिया। नींद तो आई कई बार मेरी आंखों में, तेरी पाजेब की झंकार ने सोने न दिया। नींद तो आई कई बार मेरी आंखों में, तेरी पाजेब की झंकार ने सोने न दिया, तेरी पाजेब की झंकार ने सोने न दिया। शुक्रिया दोस्तों कि इस हंसी सुबह की एक शाम भी हो सकती है, मुफलिसी इश्क का अंजाम भी हो सकता है। कि इस हंसी सुबह की शाम भी हो सकती है, मुफलिसी इश्क का अंजाम भी हो सकती है। उससे कह दो कि वो कोशिश न करे मिलने की, वो मेरे नाम से बदनाम भी हो सकती है। जो बातें राज की है उनको भी ये आम कर देगी, तुम्हारी दोस्ती एक दिन मुझे बदनाम कर देगी। उससे कह दो कि वो कोशिश न करे मिलने की, वो मेरे नाम से बदनाम भी हो सकती है। एक मतलब शेर देखे कि यहाँ सभी के मुकद्दर कहाँ बदलते हैं, यहाँ सभी के मुकद्दर कहाँ बदलते हैं। किसी के हवा में चिराग जलते हैं, यहाँ सभी के मुकद्दर कहाँ बदलते हैं। किसी के हवा में चिराग जलते हैं। तेरा ख्याल, तेरी आरज़ू, तेरी चाहत, तेरा ख्याल, तेरी आरज़ू, तेरी चाहत, ये हम सफर तो मेरे साथ साथ चलते हैं। तेरा ख्याल, तेरी आरज़ू, तेरी चाहत, ये हम सफर तो मेरे साथ साथ चलते हैं। चार मिसरे देखें कि हमें भी चाहिए हर हुक्म उसका हम बजाना है। देखिए अगर मैं आपको वो शायरी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक शेर अगर आप अपनी जिंदगी में ले गए तो इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब होगी। मैं अपनी बात नहीं करता, मैं कुरान की और हदीस की रूह से आपको कुछ कहना चाहता हूँ। इसका आप अगर हंसी मजाक में रहे तो आपकी तहजीब आपके सामने आएगी, अलीगढ़ की तहजीब आएगी कि कुरान की या हदीस की जो तशरीह जो उसके बयान किए जा रहे हैं उसको आप किस नजरिए से लेते हैं। यही मुसलमानों का आज जो जलील और जो मुसलमान आज हर जगह उसने क्या रुस्वा हो रहा है, यही इसलिए उसने अपने दीन की अजमत और उसकी दीन की अजमत को अपने कुलूबों से निकाल दिया। कि यहाँ से देखे कि कहा कि हमें भी चाहिए हर हुक्म उसका हम बजा लाएं। खुदा भी अपने बंदों से कभी गाफिल नहीं होता। हमें भी चाहिए हर हुक्म उसका हम बजा लाएं। खुदा भी अपने बंदों से कभी गाफिल नहीं होता। दिलों में जज्बे ईमान भी होना जरूरी है। सरों पर टोपियां रखने से कुछ हासिल नहीं होता। दिलों में जज्बे ईमान भी होना जरूरी है। दिलों में जज्बे ईमान भी होना जरूरी है। सरों पर टोपियां रखने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें भी चाहिए, शुक्रिया, हमें भी चाहिए हर उसका हम बजा लाएं। एक मतलब दो तीन शेर देखे गजल के। इनायत छीन लेता है, हिमायत छीन लेता है। इनायत छीन लेता है, हिमायत छीन लेता है। वो जिससे चाहता है अपनी उल्फत छीन लेता है। जब अल्लाह किसी से अपनी उल्फत को छीनता है तो आपको अंदाजा लगा सकते क्या होता है। बस इस शेरों को जहन में रखें कि इनायत छीन लेता है, हिमायत छीन लेता है। इनायत छीन लेता है, हिमायत छीन लेता है।
وہ جس سے چاہتا ہے اپنی الفت چھین لیتا ہے. کبھی ظالم پہ اس کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی. وہ ہر ظالم کے ہاتھوں سے حکومت چھین لیتا ہے. کبھی ظالم پہ اس کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی. وہ ہر ظالم کے ہاتھوں سے حکومت چھین لیتا ہے. وہ سچا ہے تو سچائی کا ہردم ساتھ دیتا ہے. وہ سچا ہے تو سچائی کا ہردم ساتھ دیتا ہے. وہ مکاروں سے جھوٹوں سے قیادت چھین لیتا ہے. وہ مکاروں سے جھوٹوں سے قیادت چھین لیتا ہے. نہیں کرتے خلوص و دل سے جو ماں باپ کی خدمت. یہ ذہن میں رکھیں. نہیں کرتے خلوص و دل سے جو ماں باپ کی خدمت. خدا ان کے سروں سے اپنی رحمت چھین لیتا ہے. نہیں کرتے خلوص و دل سے جو ماں باپ کی خدمت. خدا ان کے سروں سے اپنی رحمت چھین لیتا ہے. جو خوش ہوتے نہیں ہے گھر پہ مہمانوں کے آنے سے. جو خوش ہوتے نہیں ہے گھر پہ مہمانوں کے آنے سے. تو دسترخوان سے وہ ان کے برکت چھین لیتا ہے. وہ دسترخوان سے وہ ان کے برکت چھین لیتا ہے. ایک مطلب شعر دیکھے کہ گلوں کی بزم میں خنجر کی بات مت کرنا. گلوں کی بزم میں خنجر کی بات مت کرنا. گھروں میں بیٹھ کے دفتر کی بات مت کرنا. گھروں میں بیٹھ کے دفتر کی بات مت کرنا. اس شعر کو دیکھے. تمہارے دوست ہی تم کو ذلیل کر دیں گے. تم ان کے سامنے اندر کی بات مت کرنا. گلوں کی بزم میں خنجر کی بات مت کرنا. گھروں میں بیٹھ کے دفتر کی بات مت کرنا. تمہارے دوست ہی تم کو ذلیل کر دیں گے. تم ان کے سامنے اندر کی بات مت کرنا. شعر دیکھیں کہ ہماری زندگی یہ ہاشم رضا کی محبتیں ہیں جو ابھی 88 سے میں سیدھا یہاں چلا رہا ہوں کہ تم ان کے سامنے اندر کی بات مت کرنا. ہماری زندگی پھولوں کے ساتھ گزری ہے. ہماری زندگی پھولوں کے ساتھ گزری ہے. ہمارے سامنے پتھر کی بات مت کرنا. ہماری زندگی پھولوں کے ساتھ گزری ہے. ہمارے سامنے پتھر کی بات مت کرنا. یہ میقدہ ہے. یہاں سب کا ایک مذہب ہے. یہ میقدہ ہے. یہاں سب کا ایک مذہب ہے. یہاں پہ مندر و منبر کی بات مت کرنا. یہ میقدہ ہے. یہاں سب کا ایک مذہب ہے. شکریہ. یہاں پہ مندر و منبر کی بات مت کرنا. تمہارے دوست ہی تم کو ذلیل کر دیں گے. تم ان کے سامنے اندر کی بات مت کرنا. شکریہ. تم ان کے سامنے اندر کی بات مت کرنا. ایک شعر کے نام پہ زلف کو پاؤں کی زنجیر بنا لیتی ہے. لیکن نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں کہ زلف کو پاؤں کی زنجیر بنا لیتے ہیں. ہم تو پانی میں بھی تصویر بنا لیتے ہیں. ہم تو پانی میں بھی تصویر بنا لیتے ہیں. ہم کو تلوار کی خنجر کی ضرورت ہی نہیں. آئینہ توڑ کے شمشیر بنا لیتے ہیں. زلف کو پاؤں کی زنجیر بنا لیتے ہیں. ہم تو پانی میں بھی تصویر بنا لیتے ہیں. ہم کو تلوار کی خنجر کی ضرورت ہی نہیں. آئینہ توڑ کے شمشیر بنا لیتے ہیں. آئینہ توڑ کے شمشیر بنا لیتے ہیں. دیکھیں مکر کے ساتھ عبادت
نہیں اچھی لگتی. مکر کے ساتھ عبادت نہیں اچھی لگتی. خود غرض جو ہو محبت نہیں اچھی لگتی. خود غرض جو ہو محبت نہیں اچھی لگتی. خود غرض شکریہ جو ہو محبت نہیں اچھی لگتی. یہ نئی نسل نے کس موڑ پہ رکھا ہے قدم. اب تو بچوں کو نصیحت نہیں اچھی لگتی. دیکھیں اب تو بچوں کو نصیحت نہیں اچھی لگتی. ایک مطلع 2-3 شعر دیکھیں. شکریہ. سفر کی کوئی تیاری نہیں ہے. دیکھیے مطلع دیکھیے اور میں اس میں شعر دیکھنا. شعر میں نے کہنے کی کوشش کری ہے کہ ایک منٹ. سفر کی کوئی تیاری